بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں غازیان اسلام کی جو سیریل چل رہی ہے ارطغرل غازی، اس کی قسط نمبر 21 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اٹھو، اس نے حلیمہ سلطان کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ جیسے ہی وہ اسے لے کر استبل میں پہنچا، حلیمہ سلطان نے گھوڑے کی کاٹھی میں چھپائے خنجر سے اس پر وار کر دیا۔ خنجر کے وار سے تنگوت کا بازو لہو لہان ہو گیا تھا۔ اسی دوران دیلی دمیر بھی منگول سپاہیوں کو ٹھکانے لگا کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ چلو بیٹی جلدی چلو، دیلی دمیر نے حلیمہ سلطان کو گھوڑے پر سوار ہونے کو کہا اور پھر دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کل کے جرگے کے بعد یہ سب ختم ہو جانا چاہیے۔ ارطغرل کی ہر سانس ہمارے لیے آنسو، خون اور غداری لے کر آتی ہے۔ یہ لا تعلق، منحوس اور خطرناک حملہ اس کا ثبوت تھا۔ کرابک نے زہر افشانی کی۔ وہ سردار خوشنود اور مہردین کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کرابک، تم اپنے الفاظ کو تولے بغیر بات کر رہے ہو۔ اس حملے کا ارطغرل کے ساتھ کیا لینا دینا؟ وہ پنجرے میں قید ہے، ہو سکتا ہے کل اسے سزائے موت ہو جائے۔ مہردین نے اس کا خیال رد کر دیا۔ بات جاری تھی کہ گلدارو بھی آ گیا۔ سردار خوشنود نے نفرت سے گلدارو کی طرف دیکھا اور بولا، کرابک ٹھیک کہہ رہا ہے، قبیلہ بالکل غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ تم نے اور گلدارو نے سپاہیوں کو قبیلے سے باہر بھیج دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے نہ لڑیں۔ نویان نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے قبیلے پر حملہ کیا، مگر فتح حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے۔ کون اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ ایسا جنونی حملہ کریں گے؟ مہردین نے کہا۔ صحیح بات ہے، لیکن میرے بیٹے کا قاتل ارطغرل ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ مجھے اس کی سزائے موت ان آنکھوں سے دکھائے۔ سردار خوشنود کو رہ رہ کر اپنا اکلوتا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ ماموں، پہلے حمزہ، پھر عبد الرحمن اور پھر ہمارے 12 سپاہیوں نے ہمارے ساتھ غداری کی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے قبیلے کی کمزوریاں تھیں۔ وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے نویان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی ہمارے ساتھ وہ نہیں کیا جو کوچابش نے کیا۔ کسی نے ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کوچابش نے۔ کیا آپ کو ابھی تک نظر نہیں آتا؟ گلدارو نے کہا۔ گلدارو، میرے سامنے کوچابش پر بہتان مت لگاؤ۔ وہ میرے بیٹے کا بہادر سپاہی تھا۔ اس نے ایک دفعہ تمہاری جان بھی بچائی اور ارطغرل نے اسے قتل کر دیا۔ تمہیں یہ بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ سردار خوشنود پھٹ پڑا۔ ماموں جان، جب تک آپ ایسے غداروں کو اپنے گھر میں بٹھا کر رکھیں گے، مشکلات سے دوچار ہوتے رہیں گے۔ گلداروں نے کرابک کی طرف اشارہ کیا تو سردار خوشنود حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ گلدارو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب تم کس پر بہتان لگانے والے ہو؟ میں کرابک کی بات کر رہا ہوں، جس کی آپ اپنے گھر میں خاطر مدارات کر رہے ہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ گستاخ آدمی! کرابک نے تلوار نکال لی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ مہردین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گلدارو، میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ ایسے بہتان لگاتے ہوئے کیا تم کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی؟ ارطغرل نے مجھے خود بتایا ہے، جب وہ نویان کی قید میں تھا تو یہ شخص نویان کے برابر بیٹھا تھا۔ میں اپنے خیمے میں مزید بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ چلے جاؤ گلدارو، چلے جاؤ، نہیں تو میں تمہیں دھکے دے کر نکلوا دوں گا۔ سردار خوشنود چلایا۔ جب وہ منگول شیطان میرے بھائی کے ہاتھ میں کیل ٹھونک رہا تھا تو یہ اس وقت وہیں موجود تھا۔ کرابک، کیا یہ سچ ہے؟ مہردین نے کرابک سے پوچھا۔ کیا تم غدار ارطغرل کے اس بہتان پر یقین کرتے ہو؟ کرابک نے الٹا سوال کیا۔ تم بتاؤ، کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کل جرگے کی قیادت میں کروں گا۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو ارطغرل سے پہلے میں تمہارا سر لوں گا۔ مہردین نے اسے خبردار کیا۔ مہردین، بہت ہو گیا۔ سردار خوشنود نے اسے جھڑکا۔ کرابک، میں نے پوچھا کہ یہ سچ ہے؟ مہردین اپنی ضد پر قائم تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے، کرابک نے جواب دیا۔ کرابک، یہ کیا کہہ رہے ہو تم نویان کے ساتھ تھے؟ سردار خوشنود کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، لیکن سعد الدین کوپیک کے حکم سے مجھے وہاں امن مذاکرات کے لیے ایلچی بنا کر بھیجا گیا تھا، معاہدہ کرنے کے لیے، لیکن اس بدذات نے ہماری بات کو اہمیت نہ دی، بس یہ وجہ تھی۔ کرابک نے پنپیرا بدلا۔ تم ایک نیت جھوٹے انسان ہو، گلداروں نے نفرت سے کہا۔ اپنی زبان پر قابو رکھو، نہیں تو میں تمہارا انجام بھی تمہارے بھائی سے برا کر دوں گا۔ کرابک نے گلداروں کو دھمکی دی اور پھر مہردین سے بولا، اگر تمہیں اب بھی شک ہے تو خود جا کر سعد الدین کوپیک سے پوچھ لو۔ یاد رکھو کرابک، میں یہ سب نہیں ہونے دوں گا۔ گلداروں نے اسے خبردار کیا اور وہاں سے ہاتھ اٹھ گیا۔ گلداروں اور سردار خوشنود کے جاتے ہی مہردین نے کرابک کا گریبان پکڑ لیا تھا۔
تم نویان کے پاس کیا کر رہے تھے؟ سچ بتاؤ مجھے۔ مہردین میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، سب کی طرح تمہارا مستقبل بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، تم وہی کرو گے جو ہم چاہتے ہیں۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق ارطغرل کا سر اترے گا۔ کرابیک نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ مجھے کوئی دھمکا نہیں سکتا۔ اب بتاؤ، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم نویان کے ساتھ معاہدے کے لیے گئے تھے؟ مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا؟ مہردین بھی خاموش رہنے والا آدمی نہیں تھا، کیونکہ یہ ریاست کا خفیہ پیغام تھا۔ کرابیک نے جواب دیا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ کیا تم نے ارطغرل کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ تمہارے مطلب کا آدمی نہیں۔ ارطغرل نے مرنا ہے، ورنہ مہردین تمہیں مرنا ہوگا۔ امیر سعد الدین کوپیک جو چاہتا ہے وہ حاصل کرتا ہے، چاہے جو بھی ہو، یہ مت بھولنا۔ مہردین بھی سعد الدین کوپیک کی طاقت سے واقف تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے خیمے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی کرابیک کا ایک مخبر اندر آ گیا اور سرگوشی کے سے انداز میں بولا، جناب شاید تیمور زندہ ہے۔ تو کہاں ہے وہ؟ کرابیک چونکا۔ یہ میں نہیں سن سکا۔ اس نے ارطغرل اور گلداروں کی گفتگو کا مختصر حصہ سنا ہے۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، سب پر نظر رکھو فوراً۔ کرابیک یہ سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ایک خاص سپاہی کو طلب کر کے فوراً نویان کی طرف بھجوا دیا تاکہ یہ خبر اس تک پہنچائی جا سکے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ تیمور زندہ حالت میں قبیلے پہنچ کر جیتی ہوئی بازی کو ہار میں بدل دے۔ ادھر تیمور کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ عارف صاحب قبیلے جا چکے تھے، البتہ ابن العربی وہاں موجود تھے۔ چنانچہ نور گل نے تجویز پیش کی کہ اسے جلد از جلد قبیلے تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ تیمور کی زندگی پر ارطغرل کی زندگی کا انحصار تھا۔ اسی وقت عارف صاحب اور گلدارو وہاں آ گئے۔ عارف صاحب نے جاتے ہی تیمور کا معائنہ شروع کر دیا تھا۔ اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ گلدارو نے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، جہاں تک میرا علم تھا میں نے ان کا علاج کیا، عارف صاحب نے جواب دیا۔ جلد ہی جرگہ اکٹھا ہو جائے گا، لگتا ہے کہ فیصلہ موت کی سزا ہوگا۔ گلداروں نے انکشاف کیا تو بابر تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا۔ آرام سے، پرسکون رہو، یہ صرف تم ہی نہیں جو پریشان ہو، ہم یہاں یہی مشاورت کرنے آئے ہیں۔ نویان پاگل ہو گیا ہے۔ کل رات جو آدمی اس نے بھیجے تھے وہ قبیلے مرنے کے لیے آئے تھے، وہ کسی دوا کے زیر اثر تھے اور ان میں سے کسی کو اپنا ہوش نہیں تھا۔ گلداروں نے بتایا۔ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کس طرح آئے؟ نور گل نے چونک کر پوچھا۔ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے، سپاہی تیار ہیں، وہ صرف میرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ ارطغرل کو ناانصافی سے ملزم بنایا گیا ہے۔ ہم اپنا فرض نبھائیں گے، جیسے ہی تیمور آنکھیں کھولتا ہے تم لوگ اسے قبیلے لے کر آؤ گے۔ بھائی ہمیں یہاں مت روکیں، اپنے بھائی کی خاطر لڑنے اور عزت سے شہید ہونے کا موقع ہم سے نہ چھینیں۔ نور گل نے درخواست کی تو بابر اور روشان نے بھی التجا کر دی۔ گلدارو ان بہادروں کو اپنے ساتھ جانے دو، اگر ہمارے رب نے دشمنوں کو ہم تک پہنچایا تو فکر نہ کرو، وہی ہمیں مکڑی کے جالے کی مدد سے بچا کر ہماری منزل تک پہنچائے گا۔ ابن العربی نے سپاہیوں کی حمایت کر دی۔ ٹھیک ہے، گلداروں نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ قبیلے کے داخلی دروازے پر انتظار کرنا، میں تم لوگوں کو اندر لے جانے کا کوئی طریقہ نکالتا ہوں۔ عارف صاحب نے انہیں ہدایت کی اور تیمور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد گلدارو اور عارف صاحب واپس قبیلے آ گئے۔ جرگے کی تیاریاں ہو چکی تھیں۔ دونوں قبیلوں کے سپاہی کسی بھی صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیار تھے۔ جیسے ہی گلدارو گھوڑے سے اترا، مہردین اس کے پاس پہنچ گیا۔ گلدارو صاحب مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، مجھے اس سے خوف آ رہا ہے۔ ہر کوئی ایک ہی چیز چاہتا ہے کہ انصاف ہو، گلدارو نے جواب دیا۔ آج سردار خوشنود کے خیمے میں انصاف ہوگا، میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ سردار خوشنود کا اپنے بیٹے کے لیے غم سے دوچار ہونا اور لوگوں کی انتقام کی حسرت میرے استدلال پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ارطغرل کی بے گناہی ثابت ہو جائے، لیکن اگر مجھے سزائے موت کا فیصلہ کرنا پڑا پھر میں یہ نہیں سوچوں گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مہردین نے جواب دیا، جناب جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہر کوئی انصاف چاہتا ہے۔ گلداروں نے مختصر جواب دیا۔ گلدارو کہیں تم بغاوت کی کوشش میں تو نہیں؟ اگر تم اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہو تو تم ہر چیز کو مزید بدتر کر دو گے۔ مہردین نے اسے شک کی نظر سے دیکھا۔ یہ جو جرگہ آپ نے بلایا ہے، اگر سرداروں نے صحیح فیصلہ نہ کیا تو اس کا مطلب اوغوز قبیلوں کے لیے کچھ ٹھیک نہیں، حتیٰ کہ اناتولیا میں سلجوق بھی اس کو روک نہیں پائیں گے۔ گلداروں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا اور قیدیوں کے خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اور ارطغرل کے پاس پہنچا اور بولا، ارطغرل مجھے اچھے کی امید نہیں ہے، لیکن مجھے اچھے کی امید ہے، چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تقدیر ہمارے لیے کیا لے کر آتی ہے۔
ارطغرل نے جواب دیا۔ پھر گلداروں سے لے کر باہر آ گیا اور وہ سردار خوشنود کے خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ ادھر عارف صاحب نے اپنے ایک بھروسے کے سپاہی کو گھوڑا گاڑی کے ذریعے ارطغرل کے جانبازوں کو قبیلے میں لانے کا حکم دے دیا تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ انہیں گھوڑا گاڑی میں چھپا کر لایا جائے۔ گھوڑے گاڑی کو جرگے والے خیمے سے کچھ فاصلے پر اس طرح کھڑا کر دیا جائے گا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو نور گل، روشان اور بابر گاڑی سے نکل کر فوراً مدد کو پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ جرگہ شروع ہونے سے قبل ہی یہ اہم کام مکمل کر لیا گیا۔ ابن العربی اپنے درویش اور غنی کے ساتھ تیمور کو لے کر قبیلے روانہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک محفوظ راستے کا انتخاب کیا تھا۔ وہ ابھی اپنی منزل پر نہیں پہنچے تھے کہ منگول سپاہی بھی ان کی کھوج میں ادھر آ گئے۔ نویان نے کرابے کی طرف سے اطلاع ملتے ہی اپنے سپاہیوں کو علاقے میں پھیلا دیا تھا۔ اس نے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی تھی اور خود ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ ایک موڑ پر غنی نے ابن العربی اور درویش کو رکنے کا اشارہ کیا اور زمین پر کان لگا کر کوئی آہٹ سننے لگا۔ پھر وہ ابن العربی سے مخاطب ہوا، دشمن نے ہماری کھوج لگا لی ہے، وہ ادھر آ رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے فوراً راستہ بدل لیا اور کافی دوری غار میں جا چھپے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ نویان کے سپاہی قریب پہنچ گئے تھے۔ تیمور مسلسل بے ہوش تھا۔ شیخ حضور، اگر وہ اندر آ گئے تو سب کو مار دیں گے۔ درویش نے کہا، تم فکر نہ کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مکڑی کے جالے کی مدد سے حفاظت کی تھی، اللہ ان کافروں سے ہماری بھی حفاظت کرے گا۔ ابن العربی نے اسے تسلی دی۔ اسی دوران غنی طویل غار کا جائزہ لینے لگا۔ انہیں ہر صورت تیمور کو یہاں سے لے کر نکلنا تھا۔ حلیمہ سلطان اور دہلی دمیر تیزی سے کونیا کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک دہلی دمیر نے حلیمہ کو رکنے کا اشارہ کیا۔ میرا گھوڑا اب اور آگے نہیں جا سکتا، بہتر ہوگا تم اپنا سفر جاری رکھو بیٹی۔ اگر ہم ایک ہی گھوڑے پر گئے تو رفتار سست ہو جائے گی، بارش بھی ہو رہی ہے، تمہیں پیچھے دیکھے بغیر اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ جاؤ، ارطغرل کے کام کو پورا کرو۔ نہیں چچا دہلی دمیر، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، آپ کو اکیلا چھوڑ کر خود چلی جاؤں، میں آپ کی منت کرتی ہوں، آپ ساتھ چلیں۔ حلیمہ، میں ان کو تھوڑی دیر پیچھے روک کر رکھوں گا، اگر تمہیں اپنی فکر نہیں تو برائے مہربانی اپنے بچے کا خیال کرو۔ شاباش میری بچی، جاؤ۔ دہلی دمیر نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ چچا دہلی دمیر، میں آپ کو کیسے تنہا چھوڑ سکتی ہوں؟ میں نے کہا جاؤ، ہمارا فرض زیادہ اہم ہے۔ دہلی دمیر سخت لہجے میں بولا تو حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت تنگوت اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ انہوں نے دور ہی سے ان پر تیر پھینکا جو دہلی دمیر کی ٹانگ میں پیوست ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے تنگوت نے گھوڑے سے کود کر دہلی دمیر کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ حلیمہ، جاؤ۔ نہیں، حلیمہ نے جواب دیا اور گھوڑے کی کاٹھی سے دستاویز نکال کر تنگوت کی طرف بڑھا دی۔ تنگوت دستاویزات کا جائزہ لینے لگا اور پھر اپنے سپاہی کو حکم دیا، بوڑھے کو قتل کر دو۔ نہیں، حلیمہ سلطان چلائی۔ اور حلیمہ سلطان؟ سپاہی نے پوچھا۔ اسے نویان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جیسے ہی سپاہی نے دہلی دمیر کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اگلے لمحے دوسرا سپاہی بھی ڈھیر ہو گیا۔ تنگوت یہ دیکھ کر ہڑبڑا گیا اور تیزی سے اپنے گھوڑے کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی اس کی نظر تیر پھینکنے والے شخص پر پڑی، وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے خود کو لبادے میں چھپایا ہوا تھا۔ تنگوت کا رنگ اسے دیکھ کر فک ہو گیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ دستاویزات؟ فکر نہ کرو، وہ جعلی تھی۔ حلیمہ سلطان نے دہلی دمیر کو تسلی دی۔ زبردست میری بچی۔ ان کی جان بچانے والا گھڑ سوار بھی پہاڑی سے اتر کر قریب آ گیا تھا۔ اس نے خود کو چھپایا ہوا تھا۔ بہادر جوان، تم بالکل وقت پر پہنچے، تم نے ہماری جانیں بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہمیں بتاؤ تم کون ہو؟ دہلی دمیر نے اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ جواباً گھوڑ سوار نے نیام سے تلوار نکال لی اور دہلی دمیر کی طرف اچھال دی۔ جب تلوار زمین میں پیوست ہو گئی تو دہلی دمیر نے غور سے تلوار کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ گھوڑ سوار کو پہچان گیا تھا، لیکن اسے اس کی یہاں موجودگی پر سخت حیرت ہوئی تھی۔ مہردین بے چینی سے خیمے میں ٹہل رہا تھا کہ عالیہ خاتون بھی آ گئی۔ جرگہ تیار ہے، سردار بھی آ گئے ہیں، ہم سب ارطغرل کی موت چاہتے ہیں اور اب وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ عالیہ، یہ بات صرف اتنی نہیں، ارطغرل نے کرابیک کو نویان کے ساتھ دیکھا ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ عالیہ خاتون چونکی۔ وہ کہتا ہے یہ ریاست کا راز ہے۔ عالیہ، مجھے فکر ہے کہیں میں ان ڈرونے جنگلات میں گم نہ ہو جاؤں، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے۔ اور ارطغرل؟ عالیہ نے پوچھا۔ گلدارو اپنے بھائی کا سر دینے کے لیے تیار نہیں، یعنی دونوں قبیلوں میں جنگ ہوگی، مجھے اس کا پورا یقین ہے۔ ہم نے ضروری اقدامات کر لیے ہیں، مہردین نے کہا اور اوتاق کی طرف بڑھ گیا۔ جرگے کے شرکاء پہنچ گئے تو مہردین خیمے کے عقبی حصے سے نکل کر آگے بڑھا اور
منصف کی نشست پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر رکھ دی اور اسے منصف کی دستار پہنا دی گئی۔ پھر اس نے ارطغرل کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ ارطغرل اندر داخل ہوا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود حائمہ خاتون بھی اس جرگے میں شریک تھی۔ سردار خوشنود، کرابیک، گلدارو اور عارف صاحب سمیت سب اپنی نشست پر موجود تھے۔ مخالفین ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ جب سردار خوشنود اپنی مسند پر آ کر بیٹھ گیا تو مہردین نے اس کی طرف دیکھا۔ سردار خوشنود، کیا اجازت ہے؟ انصاف کے لیے اجازت ہے۔ انصاف ہو، جو حق ہے وہی ہو، شروع کرو۔ سردار خوشنود کی اجازت ملنے پر مہردین جرگے کے شرکاء کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، اوغوز کی بہادر اولاد کائی اور دو درگا کے عظیم سرداروں، ہماری اقدار انصاف پر مبنی ہے۔ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل کے فیصلے سے متعلق کارروائی اب شروع ہوتی ہے۔ ان پر سلجوق سلطنت کے اتابے، ارتکوش، دو درگا قبیلے اور سپاہیوں کے سردار تیمور اور دو درگا کے سپاہی کوچابش کے قتل کا الزام ہے۔ اب بتاؤ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل، ریاست نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ دو درگا نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہ تم نے سردار زادے کی جان لے لی؟ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہو گے؟ سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں اپنی مرضی سے آیا ہوں، ورنہ آپ میں سے کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا تھا۔ میں یہاں اس لیے آنا چاہتا تھا تاکہ دکھا سکوں کہ میرے قبیلے اور بزرگوں کے خلاف اصل سازشیں کون کر رہا ہے۔ ارطغرل نے بات کا آغاز کیا۔ باتیں کرنا چھوڑو، سوال کا جواب دو، مہردین نے کہا۔ آپ کی یہ نقلی عدالت تمام اوغوز ترکوں کے لیے تباہی لائے گی۔ ایک لفظ اور کہا تو فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ مہردین نے سختی سے کہا، میرے قبیلے کے بزرگوں، جس دن سے میں نے اپنی تلوار اٹھائی ہے اب تک کسی بے گناہ کا ناحق خون نہیں بہایا۔ میں ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑا رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر ایک ظالم کے وجود کو ختم کر دیا جائے تو ہزاروں بے گناہ اس سے خوشی پائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے ارتکوش اور تیمور جیسے نیک لوگوں کی جان لی ہو؟ ہاں، میں نے غدار کوچابش کا سر ضرور کاٹا ہے اور میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ کیا ایک غدار کا سر قلم کرنا تمہارا کام ہے؟ سردار خوشنود نے کہا، اگر آپ نادانستہ طور پر غداروں کو پالیں گے تو جی مامو جان، یہ میرا ہی کام ہے۔ ارطغرل کے جواب پر سب لوگ خسر پھسر کرنے لگے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ خاموش، ہم عدالت میں ہیں، کسی شادی کی تقریب میں نہیں۔ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کوچابش وہ غدار تھا؟ مہردین نے سوال کیا تو سب ارطغرل کی طرف دیکھنے لگے۔ ہماری سرزمین سے لے کر اب تک میں نے کتنے دشمنوں کو شکست دی، کتنے ہی غداروں کو پکڑا۔ زندگی نے مجھے غداروں کی خصلت اور خصوصیات پہچاننا سکھایا۔ کوچابش جناب اتابے ارتکوش کی شہادت کا خود ذمہ دار تھا۔ اس نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں منگولوں کا شکار بنا دیا۔ اسی طرح تیمور کے لیے بھی وہ غدار ذمہ دار ہے۔ جب جنگ میں سارے سپاہی مر گئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوچابش قبیلے واپس چلا آئے؟ نویان جو کسی پر رحم نہیں کھاتا، اس نے کوچابش کو کیسے زندہ چھوڑ دیا؟ نویان نے اسے اس لیے زندہ چھوڑ دیا تاکہ وہ میرے اوپر الزام ڈر سکے۔ وہ چاہتا ہے کہ دونوں قبیلوں کے سردار ایک دوسرے کے خلاف لڑیں۔ کئی قبیلے والے دو درگا کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اگر صرف ایک کوچابش ہی غدار ہوتا تو ہم خود کو خوش قسمت سمجھتے۔ یہ میرے سامنے بیٹھا کرابیک نویان کا سب سے بڑا پالتو کتا ہے۔ ارطغرل نے نفرت سے کہا، خاموش، اپنی حد میں رہو۔ کرابیک چلایا، یہ نویان سے اتحاد کر کے اوغوز لوگوں پر گھات لگا کر حملے کرواتا ہے۔ جب نویان میرے ہاتھ میں کیل ٹھونک رہا تھا تو یہ بڑے خوش ہو کر دیکھ رہا تھا۔ ارطغرل نے اس کی اصلیت بیان کی تو کچھ لوگ کرابیک کے حق میں بولنے لگے۔ یہ غدار نہیں ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ غدار نہیں ہے۔ کرابیک، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ ایک سردار نے سوال کیا۔ یہ خام خواہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ یہ آدمی جس نے اپنی تلوار اور زبان شیطان کے آگے بیچ دی ہے، ایک قاتل اور غدار ہے۔ اب یہ مجھ پر الزام لگا کر آپ کو ریاست کے خلاف اکسا رہا ہے۔ باتوں کو چھوڑیں، میرے پاس ایک گواہ موجود ہے۔ مہردین، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ کرابیک، آج سب کچھ صاف شفاف طور پر سامنے آئے گا، لے آؤ اپنا گواہ۔ اجازت ملتے ہی کرابیک نے اشارہ کیا تو ایک سپاہی شرکاء میں سے اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ کیا تم سچ بولنے کی قسم کھاتے ہو؟ مہردین نے پوچھا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ ابراہیم ہمارا سپاہی ہے، یہ ارتکوش صاحب کے ماتحت ان کا ذاتی سپاہی تھا۔ یہ کافی وقت سے سپاہی کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے بابا ہمارے سلطان کے بہترین محافظوں میں سے تھے۔ اب یہ جناب ارتکوش اور دوسرے سپاہیوں کے بارے میں بتائے گا کہ کیسے ان کو قتل کیا گیا اور اس نے کیا دیکھا۔ جب میرے بھائی ایک ایک کر کے کئی سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے تو یہ آدمی اس وقت آیا۔
یہ غصے میں تھا، میں سب کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکا اور بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہی میں جانتا ہوں اور یہی میں نے دیکھا۔ میرے شیر، تم نے بالکل سچ کہا، میں نے بھی تمہیں دیکھا تھا۔ میں وہاں آیا تھا، لیکن جب میں آیا تو سب کچھ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ میں وہاں عتاب ارتکوش کے کہنے پر آیا تھا۔ ارطغرل نے جواب دیا، تم نے اپنی بات سے اپنا جرم قبول کر لیا، سو اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ارطغرل، کرابک نے نفرت سے کہا، کیا تم قبیلہ بدر نہیں تھے؟ ارتکوش صاحب تم سے کہاں ملے؟ کہانیاں مت بناؤ۔ مہر الدین نے کہا، سب کچھ عیاں ہے، اب آپ اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسے فوراً ختم کر دیں۔ سردار خوشنود نے کہا، فوری انصاف ہی اصل انصاف ہے۔ کرابک نے جواب دیا، اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل نے ارتکوش صاحب اور ان کے سپاہیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا اور سب کو قتل کر دیا۔ پھر دو درگا کے سپاہیوں کے سربراہ جناب تیمور کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور آخر میں بچ جانے والے سپاہی کوچہ بش کا سر قلم کر کے اسے بھی قتل کر دیا، لہذا ارطغرل کو مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ مہر الدین نے فیصلہ سنایا تو حائمہ خاتون دل تھام کر رہ گئیں۔ کئی سرداروں کی طرف سے بھی ارطغرل کی حمایت میں صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ خاموش رہو، مہر الدین نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس سزا پر عمل درآمد فوری طور پر مرکزی خیمے سے باہر میدان میں کیا جائے گا۔ تمام لوگوں کی موجودگی میں سردار خوشنود اپنے بیٹے کے قصاص کے لیے مجرم کا سر خود کاٹیں گے۔ نہیں، یہ ناانصافی ہے، حائمہ خاتون نے احتجاج کیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میرا بیٹا بے قصور ہے، حائمہ خاتون نے مہر الدین سے کہا، جبکہ قریب بیٹھا گلدارو بھی بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ کیا تم نے کچھ سنا ہے سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل؟ مہر الدین نے حائمہ خاتون کو نظر انداز کرتے ہوئے ارطغرل سے پوچھا۔ اللہ میرا گواہ ہے مہر الدین، فکر کی بات کوئی نہیں، حق کے راستے پر چلنے والا کبھی نہیں جھکتا۔ ارطغرل نے اعتماد سے کہا، مجرم کو سزائے موت کے لیے لے جاؤ۔ مہر الدین نے حکم دے دیا تو چند سپاہی ارطغرل کو میدان میں لے گئے، جہاں کئی لوگ اس کے حق میں اور دو درگا اس کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ ارطغرل پر اعتماد دکھائی دے رہا تھا، اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے تھے، جبکہ خیمے کے اندر حائمہ خاتون اور گلدارو مہر الدین سے مذاکرات میں مصروف تھے۔ مہر الدین صاحب، میں سزائے موت سے پہلے ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی فیصلہ کیا، کیا اس کی علاؤالدین کو خبر ہے؟ گلدارو کی بات سن کر مہر الدین، کرابک اور سردار خوشنود کی طرف دیکھنے لگا۔ سلطان علاؤالدین ارطغرل سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں، اگر انہیں اس بات کا پتہ چلا تو سب کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ گلدارو نے انہیں خاموش دیکھ کر بات کو آگے بڑھایا۔ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں گلدارو، تم خانہ جنگی چاہتے ہو، کرابک سخت لہجے میں بولا۔ سلطان علاؤالدین کو اس بارے میں آگاہ کرنے دہلی دمیر اور حلیمہ سلطان کونیا گئے ہیں؟ حائمہ خاتون نے پوچھا۔ تو تم نے اپنی بہو کو استعمال کیا ہے جو شاہی خاندان سے، اور اب تم اسے ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہو؟ سردار خوشنود نے طنز کیا۔ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو خوشنود صاحب، جو مجھے جو صحیح لگے گا میں کروں گی، حائمہ خاتون نے جواب دیا۔ بات اب ختم ہو گئی، ارطغرل قاتل ہے اور اسے مرنا ہوگا، یہ بات ختم۔ سردار خوشنود کچھ سننے کے تیار نہیں تھا۔ انتقام کے لالچ نے تم سب کو اندھا کر دیا ہے، سب کو اس کا حساب دینا ہوگا، گلداروں نے انہیں خبردار کیا۔ حائمہ خاتون، گلدارو صاحب، جو بھی ہوا مجھے اس پر افسوس ہے کہ کوچہ بش آپ کے سامنے ہے۔ سپاہی نے جو بتایا اس کے بعد میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، مہر الدین نے جواب دیا۔ میں اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ سردار خوشنود دروازے کی طرف بڑھا تو حائمہ نے اس کا رستہ روک لیا۔ ارطغرل جب اس دنیا میں آیا سب سے پہلے آپ نے اسے اٹھایا تھا، جب اس کے بابا جنگ میں زخمی ہو گئے تھے تو آپ اسے لے کر آئے۔ اس دن ارطغرل جتنا معصوم تھا اتنا ہی آج بھی ہے، ایسا مت کریں۔ میرے بیٹے کو قتل کرنے والا بھی وہی ہے، قصاص میرا حق ہے، میں اپنا حق لے کر رہوں گا۔ سردار خوشنود کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ گیا، جبکہ حائمہ خاتون دل تھام کر بیٹھ گئی۔ گلدارو ان کی حالت دیکھ کر تیزی سے ان کی طرف لپکا اور جبکہ باقی لوگ باہر چلے گئے۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، جاؤ جلدی، حائمہ خاتون نے بیٹے کو حکم دیا۔ امی جان آپ یہیں بیٹھے، میں ان سے اب اسی زبان میں بات کروں گا جو یہ سمجھتے ہیں۔ جیسے ہی گلدارو دروازے کی طرف بڑھا، وہاں کھڑے سپاہیوں نے اسے روک لیا، مگر گلدارو نے ایک ہی جھٹکے میں انہیں خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ باہر میدان میں سزائے موت کی تیاری مکمل ہو گئی تھی اور ارطغرل کو دو زانو بٹھا دیا گیا تھا۔ ماموں آپ غلطی کر رہے ہیں، ارطغرل نے کہا، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اگر تمہارے اندر ذرا بھی ایمان باقی ہے تو شہادت کا کلمہ پڑھ لو۔ سردار خوشنود نے میان سے تلوار نکال لی۔ جیسے ہی اس نے چمکتی ہوئی تلوار ہوا میں بلند کی، کچھ فاصلے پر کھڑی گھوڑا گاڑی میں سے چھپے نور گل، روشان اور بابر جلدی بجلی کی سی تیزی سے باہر آ گئے۔
سردار خوشنود نعرہ تکبیر سن کر حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ تینوں جانباز قہر بن کر دو درگا سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اسی دوران گلدارو بھی وہاں آ گیا اور ارطغرل کی رسیاں کاٹ دیں۔ اب بازی پلٹ گئی تھی۔ بابر کی تلوار سردار خوشنود کی گردن پر تھی اور اس کے سپاہی بے بس تھے، انہوں نے کسی کا خون نہیں بہایا تھا۔ عین اسی وقت محافظوں نے نکارہ بجا دیا۔ ابن العربی زخمی تیمور کو لے کر قبیلے میں آ گئے تھے۔ قبیلے کا ہر فرد تیمور کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ابن العربی